بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں میرے میں ان بڑے محترم پروفیسر ڈاکٹر عرفان اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا ہی زبردست زندگی کے جو لمحات ہیں وہ ہم دونوں کے اکٹھے گزرے ہیں، اور اللہ نے ان پہ کرم کیا. انہوں نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے جرنلزم میں، تو آج یہ میرے ہتھے چڑھ گئے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئیں، ذرا جو ہم نے جرنلزم پڑھی تھی اور آج جو ہم جرنلزم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی فرینک، کینڈیڈ اور بولڈ قسم کی ڈسکشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ مہتاب، اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی اور یہاں آنے کا. یہ بتائیں کہ آج کل جو پوری دنیا میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اور اس کے اثرات ہمیں پاکستان میں بھی بڑے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں، وہ ہے فیک نیوز کا. یہ فیک نیوز ہے کیا، اور اس آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، فیک نیوز ایک پریویلیج سے ریلیٹڈ سوال ہے. لوگ اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط خبر، لیکن یہ فیک نیوز اس وقت شروع ہوا کہ جب امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ 2017 یا 18 کی بات تھی، جب کسی نے پریس کانفرنس میں ان سے کوئی صحیح سوال پوچھا تو اس نے کہا فیک نیوز. ہمیشہ CNN کے رپورٹر کو کہتا تھا. ہاں، تو اس کا یہ وتیرہ بن گیا تھا کہ وہ ہر صحیح سوال کو فیک نیوز ڈکلیئر کر لیتا تھا. اس کے بعد یہ فینومینا جو نکلا ہے یہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کے پرسپیکٹیو میں نکلا ہے. اب ایک دوسرا فینومینا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب علم کی طرف بات جا رہی ہے کہ اتنے پریویلیجڈ لوگ ہیں جو پاورفل لوگ ہیں، ان کے پاس ملک کی ریاست کے سارے وسائل ہوتے ہیں. جب وہ کسی کو بدنام کرنا چاہیں، بھلے اس کے پاس صحیح خبر ہو غلط، وہ میٹر نہیں کرتا. اگر وہ ٹرمپ ہے تو وہ صحیح خبر کو بھی فیک ثابت کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہمارے ارباب اختیار ہیں تو وہ ایک صحیح جنگ کو بھی 5th جنریشن وار ڈکلیئر کر کے اس کو کنسپیریسی تھیوری اس کے پیچھے بنا لیتے ہیں. جیسے وہ تھا نا، وہ غفور، جرنیل غفور کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتا تھا کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، اور یعنی جو ٹھیک بات ہو اس کو ایک اور کانٹیکسٹ دے دینا، یہ بھی فیک نیوز کا. اور آپ نے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ 5th جنریشن وار شروع کس نے کی تھی اور کن کے خلاف کی تھی، اور پورا جو عمران خان فینومینا انہوں نے ایک پروجیکٹ کے طور پہ کریٹ کیا، اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو 5th جنریشن وار آپ کو بڑھانا ہوگا. پھر کس طریقے سے نوجوانوں کو ریکروٹ کیا گیا، یونیورسٹی کے نوجوانوں کو، اسکولوں کے، کالجوں کو، ان کو 28 ہزار روپے دیے گئے. یہ کم از کم میں خیبر پختونخوا کی حد تک تو آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا، ایک بات میں آپ سے یہ سوال میں نے، کیونکہ میں کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا، کہ وہ ایک ریپ کا ایشو ہوا، اور آپ سے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، معذرت کہ میں نے پورا آپ کا تعارف نہیں کروایا. آپ جرنلزم کے پروفیسر ہیں، تھوڑا سا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی، آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے، وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو دکھائیں. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں بھی، اور یہ جو فیک نیوز کا لاہور کے کانٹیکسٹ میں اس کا بھی ساتھ جواب دیجیے. چلے، میں یہ میری کتاب ہے دا ڈارک سائڈ آف جرنلزم، یہ پاکستان میں پبلش ہوئی ہے فولیو نے، اور دا ڈارک سائڈ آف نیوز فکسنگ یہ انگلینڈ اور امریکہ میں پبلش ہوئی ہے. میرا پی ایچ ڈی کا ڈسرٹیشن ہے. چونکہ میں خود جرنلسٹ رہا ہوں، میں نے 1997 سے جرنلزم شروع کی ہے. میرے آپ کلاس فیلو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کلاس میں کیسے تھا. لیکن اس کے بعد عرفان، ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیے. میں ایک بات آپ کو، پرسنل چیزیں نہیں ڈسکس کرتا، لیکن میں ایک دفعہ، گیلانی صاحب، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہاسٹل 1 میں یا نیو ہاسٹل میں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، میں ان کے کمرے میں گیا تو یہ الٹے ہو کر کتاب پڑھ رہے تھے. مجھے یاد ہے یہ بات. اور یہ میرا جو جرنلزم کا تھا اس میں انہوں نے ٹاپ بھی کیا تھا. الٹے ہو گئے کی وضاحت. یہ میں حیران ہوں. مجھے جب نیند آتی تھی تو میں یعنی یہ سوچتا تھا کہ خون کا تبادلہ ہو، یعنی پاؤں کا
پاؤں کا دیوار کے اوپر ساتھ، سے تو وہ نیند غائب کرنے کے دیوار لیے کے ساتھ ہاں بس تو جس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں تو نیچے آپ ساتھ کتاب پڑھ رہے ہوتے یہ وہ ان دنوں کی ہیں. یہ میں نے چیزیں الٹے ہیں. ہونے کی میں نے کہا تشریح کر دیں. اب جو طرح سننے طرح والے کے بھی ہوں گے مطلب وہ نکلتے ہنسیں گے ہیں. بھی ہم دونوں پہ، لیکن آپ نے بڑے غلط موقع پہ بات کر دی، آف دا ریکارڈ کرنی چاہیے. بہرحال دیٹس اوکے. دیکھیں وہ تو دن گئے. پھر فرنٹیئر پوسٹ کے ساتھ میں نے 5 سال کام کیا، اور 2001 سے پھر میں 2000 میں یہاں آیا اسلام آباد، نوائے کے ساتھ کام کیا تھوڑا سا، پھر میں نیوز چلا گیا، اور 2003 سے پھر میں پی ٹی سی ایل میں نے جوائن کیا ایز اے کارپوریٹ ڈائریکٹر وہاں پر پشاور میں. میں پبلک ریلیشنز اور یہ سب ڈیل کرتا تھا، ان کی میڈیا کیمپیننگ سب کچھ. 2007 تک میں ان کے ساتھ رہا، پھر میں نے سب چھوڑ دیا، پھر میں ڈان نیوز کو جوائن کیا. ان دنوں ڈان نیوز نیا چینل شروع ہوا تھا انگلش کا. تو پھر 2010 تک، لیکن اس کے ساتھ میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا 1-2 کلاسز پبلک ریلیشنز کی، کارپوریٹ کمیونیکیشن کی، پولیٹیکل کمیونیکیشن کی. تو پھر میں 2010 تک جرنلزم کرتا رہا. پورا فاٹا، ان دنوں فاٹا کہتے تھے ان کو، ہم کور کرتے تھے سوات سے لے کر وزیرستان تک. تو یہ پورے ایریاز جو ہیں یہ پھر میں نیو یارک ٹائمز اور پریس ٹی وی اور ڈان جو نیوز پیپر ہے ڈان نیوز ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے آرٹیکلز بھی لکھنا شروع کیے ڈان کے جو ایڈیٹوریل پیج ہیں ان کے لیے. تو اب تک میں لکھتا رہا ہوں، لیکن چونکہ میں اب دوسری کتاب پہ کام کر رہا ہوں. پی ایچ ڈی کرنے گئے اور پھر واپس آپ نے پشاور یونیورسٹی جوائن کیا. میں 2011 میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا یو ایس. وہاں پر سدرن الینائی یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی 2018 میں، اور اس پہ پھر 1-2 سال لگائے. پھر اسی ڈیٹا کو پھر اس پہ میں نے ایک کتاب لکھی. اس کے بعد سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں پشاور یونیورسٹی میں. لیکن جو فیک نیوز کی بات کی، یہ میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ فیک نیوز یا غلط خبر ہے نہیں. دیکھیں غلط خبر کی پوری تاریخ ہے پروپیگنڈا کے پرسپیکٹیو میں. فرسٹ ورلڈ وار کے ہونے کے بعد سب سے پہلی جو بڑی میٹنگ کمیونیکیشن کی ہوئی وہ کریل کمیٹی میٹنگ ہے، اور وہ ہوئی 1917 میں. امریکہ نے ان دنوں جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے سارے کمیونیکیشن کے سائنٹسٹ کو جمع کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو فرسٹ ورلڈ وار میں پروپیگنڈا ہوا ہے اور لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے ریاستوں پر سے، کیونکہ الائٹ فورسز پروپیگنڈا کرتے تھے جرمنز کے خلاف، جرمنز پروپیگنڈا کرتے تھے الائٹ فورسز کے خلاف. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ حالت جنگ میں تھے، کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ تھا کہ جرمن فورسز کو الائٹ فورسز کے پروپیگنڈا مشین، کیونکہ ریڈیو آ چکا تھا، تو ریڈیو کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ یہ جرمن طاقتیں جب جگہوں پہ قبضہ کر لیتے تو چھوٹے بچوں کے سروں کو بھی مارتی، یعنی بڑے جو ہے نا ظلم سے بھرپور قصے کہانیاں بیان کرتے تھے. تو لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. اب جو خبر آتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ بالکل منو من اسی طرح ہے جس طرح ریاست ہمیں بتا رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بلٹ تھیری بھی پھر 1836 میں آئی، لیکن اس سے بعد میں کریل کمیٹی میں یہی ایشو پیش کیا گیا. پھر والٹر لپمن جو فرائڈ کا نیفیو تھا میرے خیال میں، اس کی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے میرے خیال میں 1919 یا 1922 میں، پبلک اوپینین اس کا نام تھا. بہت انٹرسٹنگ، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. میں آپ کے سامعین کو بتاؤں گا وہ ضرور پڑھیں، اگرچہ بہت پرانی ہو چکی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہیرلڈ لاسویل نے پہلی دفعہ 1925 میں پروپیگنڈا ٹیکنیکس پہ پی ایچ ڈی کیا. یعنی دیکھیں فیک نیوز پروپیگنڈا. ہاں، اس ہیرلڈ لاسویل جو بڑی کمیونیکیشن کے سائنٹسٹ ہیں وہ رہی ہیں، تو اس نے پھر 1927 میں پھر جرنلزم پہ ایک اور پیپر لکھا جس میں جرنلزم کے اس نے 3 فنکشنز بیان کیے. یعنی جرنلزم پروپیگنڈا سے سیپریٹ کرنے کے لیے ساری کوششیں ہیں. انفارمیشن پرووائڈ کرنا جرنلزم ہے، ساتھ میں ایجوکیشن، اوپینین بھی دیتا ہے چونکہ ویوز اور نیوز دونوں. لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہیرلڈ لاسویل نے بیان کیا، وہ ہے دا ٹرانسفر آف ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو اندر. یہ ہم بھول جاتے ہیں جرنلزم کے فنکشنز میں. یعنی اخباروں میں فیچرز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے لوگ کس طرح کرتے تھے، ہماری لوگ اب کیا کر رہے ہیں. تو ایک جنریشن دوسری جنریشن کے ساتھ گیپ پورا کرتی. آج بھی اگر آپ اخباروں میں دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں. مثال آپ کو انفارمیشن 2-3 اہم پیجز انفارمیشن کے، پھر کالم کے ایجوکیشن کے پیجز، اور پھر ٹرانسفر آف ویلیوز. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پروپیگنڈا سے انفارمیشن یا میس کمیونیکیشن یا جرنلزم کو سپریٹ کرنے کی کتنی تگ و دو شروع ہوئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے کمیونیکیشن کو کنسپیریسی تھیری نہیں بنانا.
لیکن جو شروع ہوئی وہ بھی ریاست کے ہی کرتوتوں سے شروع ہوئی, اور آج جو فیک نیوز کا فینامنا ہے اس کا بھی ریاست سے تعلق ہے. تو یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. ریاستیں اپنے عزائم کو مکمل کرنے کے لیے ڈیزائن ترتیب دیتی ہے, پھر ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی, پھر ان کے لیے مزید جو ہے نا ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر لیتی ہے. پھر آج ایشو جو ہے سوشل میڈیا کا وہ ایک صحیح آنیسٹ ریگولیشنز ہیں, یعنی ایسے ریگولیشن جو پیکا کی طرح نہ ہو, کہ نہ اس میں لوگوں کی کنسلٹیشن ہو. پیکا ناظرین کو شاید پتہ ہو 2016 میں سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کیسے الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری جو ہے نا اتھارٹی یا ریگولیشنز ہیں, وہ ایک اچھے مقصد کے لیے شروع ہوا. یعنی جب 2014 میں شاید یا 16 میں جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا, اس میں بچے مارے گئے 200-300 جتنے بھی بچے مارے گئے تھے, وہ ایک دنیا کے لیے بڑا سانحہ تھا. تو اس سے یہ ایشو اٹھا کہ یار ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے ٹیررزم اور اس چیزوں کو ختم کرنا ہے. سارے لوگ مل بیٹھ کے انہوں نے 20-25 جو نکات, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اب سائبر ٹیررزم. لیکن سائبر ٹیررزم کا ہماری ایجنسیوں نے کیا حشر کیا, یعنی سارے عوام کے ڈیٹا کو کنٹرول میں کیا. ایف آئی اے اور ISI کا آپس میں جو 2017 تک ایک لڑائی رہی کہ ڈیٹا کنٹرول کس کے اس میں رہے گا, ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے انہوں نے پیکا پہ الزام لگایا کہ اس میں تو پبلک کا کوئی کنسرن ہی شامل نہیں ہے, آپ لوگ ریگولیشن پہ ریگولیشن کرتے جا رہے ہیں, ایجنسیاں لڑ رہی ہیں, حکومتیں لڑ رہی ہیں, ملٹری کورٹس کی باتیں چل رہی ہیں, لیکن یہ سارا ڈیٹا یہ ادارے اپنے اپنے عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگرچہ جو لاہور کا واقعہ ہے دل خراش ہے, جینوئن ہے, اس پہ سوچنا چاہیے, اس کے لیے ریگولیشن لانی چاہیے تاکہ انفارمیشن کا غلط استعمال نہ ہو. لیکن یہ ریاست اس لیے نہیں کر سکتی جب تک ریاست کے انٹینشنز وہ ان سے ڈفرینٹ ہوں. جو میں نے فرسٹ ورلڈ وار کی مثال دی, اور آج جو میں نے کہا کہ پروجیکٹس کے طور پہ انفارمیشن کو یوز کیا جاتا ہے, اگر یہ نہیں ہو تو فیک نیوز ایک جینوئن ایشو. اصل میں تو 2-3 طرح کے پہلو نظر آئے فیک نیوز میں. دیکھیں, ایک تو مجھے جو سمجھ آئی, ایک تو فیک نیوز ہے جو واقعی فیک نیوز ہے اور وہ سپریڈ ہو گئی ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. ایک فیک نیوز وہ ہے جو کہ پروپیگنڈا کے لیے کریٹ کی جاتی ہے, جس کی بڑی مثالیں آپ نے دیں, جو ریاستیں بھی کرتی ہیں, اور جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی پولیٹیکل آرگنائزیشن کوئی بھی دونوں ہی ایک چیز ہے. نہیں, دونوں ہی ایک چیز ہیں. جب ریاستیں انفارمیشن پہ قطعاً لگاتی ہے تو جو اسکیرسٹی آف انفارمیشن ہوتا ہے, معلومات کی کمی کی وجہ سے جنگی حالات میں لوگ سب چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر لیتے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ پروپیگنڈا کے طور پہ بھی اسپریڈ کرتے ہیں نا. اور تیسری وہ چیز ہے جو کہ ایک اصل چیز ہے, لیکن جو آپ نے ٹرمپ کی مثال دی کہ جس کو یا ریاست کہہ دے کہ نہیں یہ تو فیک نیوز ہے, بالکل یہ بھی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ انفارمیشن کا. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ تو عرفان صاحب بڑھتا جا رہا ہے نا. اس کو بجائے کہ بہتر کیا جائے, کیونکہ ہر پولیٹیکل کارنر ہو یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو یا ریاست کا کارنر ہو, وہ اپنے اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا, اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور ہمارے پاس لوگ بھی ہیں. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ریاستیں تو ہمیشہ سے یہ کرتی رہی ہیں, چاہے وہ ویسٹ میں ہو چاہے وہ ایسٹ میں ہو, لیکن ہمارے پاس کچھ اور بھی ایسے آرگنائزیشنز ماڈرنٹی کے نیچے نکلے. 200-300 سالوں میں انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اور فخر محسوس کیا ہے, 2 چیزوں پہ کیا ہے. ایک سول سوسائٹی پہ کیا ہے, ایک جرنلزم پہ کیا ہے. جرنلزم کا احیاء ہمارے پاس 1609 میں شاید یا 1606 میں اسٹراسبرگ سے جو پہلا اخبار نکلا, جرمنی اور ڈچ اس کے بارڈر پہ کوئی جگہ تھی, اس کے بعد ایک مہم شروع ہوئی جرنلزم کے حوالے سے, اور جتنی بھی ترقی ہوئی, دیکھیں برصغیر میں جرنلزم وہاں سے آئی. ہکی گزٹ پہلا گزٹ ہے جو 1771 کے شاید ہکی گزٹ آیا, وہ انگریزوں نے شروع کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے اخبارات بھی شروع ہو گئے, اور وہ 1822 میں جامع جہنما پہلا اخبار تھا. پھر میرت الاخبار 1823 میں جو راجہ رام موہن رائے. ایک میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, یہ جیمز اگسٹس سٹی تھا, یہ تو بلیک میلر بھی تھا نا. دیکھیں وہ گیمبلر تھا, بلیک میلر نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الٹی سیدھی خبریں چھاپتا تھا یار. اس کے اخبار شروع کرنے گیمبلنگ پہ ختم نہیں ہوا. دیکھیں اس کے بعد راجہ رام موہن رائے آیا. آپ کو پتہ ہے راجہ رام موہن رائے کون تھا؟ سر سید سے پہلے یہی تھا. میرے خیال میں سر سید پہ بھی اس کا اثر ہوگا. یہ پہلا ریفارمر تھا جس نے ہند اور ستی کے خلاف آواز اٹھائی. اس نے مدرسے میں بھی پڑھا تھا, مسلمانوں. یہ دیکھو بہادر شاہ ظفر کا مقدمہ لڑنے راجہ رام موہن رائے گیا انگلینڈ, وہیں اس کی موت ہوئی. پھر اس کا اثر ریفارمز کا اتنا, اس نے میرت الاخبار شروع کیا, یعنی وہ بھی ایک طرح سے جرنلسٹ تھا, ریفارمر تھا.
سر سید احمد خان اس کے بعد اگلی 50 سالوں میں سر سید احمد خان کا دور ہے جب اس نے تہذیب الاخلاق اور جو ہے نا محمدن ایجوکیشن جو وہ شروع کیا. تو یہ 2-3 اخبار جو اس نے شروع کیے وہ بھی اس کی پورے ریفارم پروسیس کو, تو جو 20ویں صدی تھی 19ویں صدی پورا اخبارات, پھر دیکھیے 20ویں صدی کے سٹارٹ میں ہی اردو معلیٰ حسرت موہانی کا, پھر ذمہ دار اخبار 1903 میں, اور پھر ہمدرد, کامریڈ, الہلال, البلا, آزادی کے سارے جو معاملات دیکھیں تو آپ ہکی تک محدود نہیں کر سکتے جرنلزم کو. جرنلزم کی جو ہے نا ایک بہت بڑی تاریخ ہے یہاں پر ہمارے ہند میں. عرفان صاحب کیا پولرائزیشن میں تو فیک نیوز جو ہے وہ زیادہ پھیل جاتی ہے, کیونکہ ہر دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ یہ خبر غلط کی جائے یا اس کو غلط ثابت کیا جائے یا یہ غلط خبر پھیلائی جائے تاکہ دوسرے گروپ کو نقصان پہنچے. اور ہماری سوسائٹی میں تو ایکسٹریم پولرائزیشن, تو پولرائزیشن کیوں آتی ہے پھول رہی ہے معاشرے میں؟ پولرائزیشن انجسٹس کی وجہ سے آتی ہے نا. لوگ اپنی حق اور اپنے کے لیے جب آواز اٹھاتے ہیں تو ڈومیننٹ طبقے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ان کا حق مار رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے اسٹرکچرز کام کرنا چھوڑ دیں اور ایک ادارہ سب پہ بھاری ہو تو پھر اس کے ایشوز مارجنلائزڈ قوموں میں تفرقے کی صورت میں ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی جو ہے نا رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے پھر وہ ٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ حالت جنگی قسم کی ہوتی ہے, جنگوں میں لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم نے بھی وہی حالت کریٹ کر لی ہے. میں خیال ہے جی عرفان ایک بریک لیتے ہیں, اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اگلا سیگمنٹ ہے ہم نے ذرا ایک سٹیج سیٹ کر دی ہے, اور آج جو جرنلزم کی حالت ہے ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں گے. تو اس لیے آپ نے سیکنڈ جو سیگمنٹ ہے ہمارا اس کو ضرور دیکھنا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.